میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس جانور پر سوار ہو کر معراج پر گئے؟ اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس جانور پر سوار ہو کر معراج پر گئے؟ تو اس کا جواب ہے براق، جو کہ برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب بجلی، اور اس جانور کی رفتار بجلی کی طرح تھی، اس لیے اسے براق کہا جاتا ہے۔ براق پر سوار ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے۔ سر میرا بھی سوال ہے آپ سے کہ وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کی تھوک سے پیدا ہوا؟ شیطان کی تھوک سے کون سا جانور پیدا ہوا، اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، لیکن جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ کتا جو ہے شیطان کی تھوک سے پیدا ہوا ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے تخلیق کیا، تو میں نے سنا ہے، یہ اسلامی بات کنفرم نہیں ہے، جب کنفرم ہو جائے تو آپ مجھے بتا دینا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے تخلیق کیا تو شیطان نے تھوک پھینکی۔ کہا جاتا ہے وہ تھوک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جہاں پر ہمارا ناف ہوتا ہے، بیلی بٹن، سندھی میں دن چے بوجھیں گے، وہاں پر آ کے تھوک لگی، تو تھوک وہاں سے ہٹائی گئی، تو وہ جب مٹی کو پھینکا گیا جہاں پر شیطان نے تھوک پھینکی تھی، تو وہاں سے کتا پیدا ہوا۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو کس جانور پر سوار ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہو کر جنت میں جائیں گے وہ ہوگا اونٹنی۔ اونٹ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اور اس اونٹ کی جو لگام ہوگی وہ کس صحابی کے ہاتھ میں ہوگی؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں وہ لگام ہوگی اونٹنی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ کہ وہ کون سا صحابی ہے جو بلیوں سے محبت کرتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو بلیوں سے بے انتہا محبت تھی، تبھی تو آپ کا نام جو ہے ابو ہریرہ بلیوں کا باپ رکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں بلیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا نام لے کر پکارا۔ پہلے نام آپ کا کچھ اور تھا، حضرت ابو ہریرہ کا نام کچھ اور تھا، لیکن آپ کی جو بلیوں سے محبت تھی تب سے آپ کا نام ہو گیا ابو ہریرہ، مطلب بلیوں کا باپ۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جب دجال آئے گا تو کس جانور پر سوار ہو کے آئے گا؟ دجال جب آئے گا تو کہا جاتا ہے وہ گدھے پر سوار ہو کر سواری کرے گا، گدھے پر سوار ہوگا، اور گدھا ایک کوالٹی رکھتا ہے کہ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو ہینگتا ہے، تو دجال بھی اسی کی نسل سے ہوگا، شیطانی کام کرے گا، تو اسی پر سوار ہو کر وہ سیر و سفر کرے گا۔ کون سا جانور ہے جس کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک ہوتی ہے؟ عوام میں یہ غلط فہمی بڑی مشہور ہے کہ سور کا نام لینے سے زبان 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سور کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ خنزیر تو قرآن پاک میں نام آیا ہے، تو وہ جب نام آئے گا تو کیا وہ اس کو اسکپ کر کے جائیں گے آپ؟ جب خنزیر سور کا نام قرآن میں آئے تو قرآن تو پڑھتے ہیں نا آپ، بلکہ جب وہ نام آ کے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ تو خنزیر مطلب سور کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک نہیں رہتی، اور یہ جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں آپ ان کو یہ سمجھانا کہ یہ کوئی اسلامی بات نہیں ہے کہ سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہوتی ہے، بالکل نہیں ہوتی۔